بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله وعم نواله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے تمام شعبوں میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ تمام انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں جو آخرت کی یاد دلاتی ہیں، جو دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ اسی لیے محدثین کرام ان احادیث کو مستقل عنوان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بعض محدثین نے اس پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں اور اس سلسلے کی تمام احادیث کو جمع فرمایا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد ہے۔ اسی طرح محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں مستقل عنوان قائم کیا ہے، کتاب الزہد والرقاق۔ یہ حدیثیں ایسی ہیں جن سے دنیا کی رغبت، دنیا کا حرص اور دنیا کی لالچ کم ہوتی ہے، اور اسی لیے عنوان قائم کیا جاتا ہے ان احادیث کو بیان کرنے کے لیے کتاب الزہد۔ زہد کے معنی آتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، اور اسی طرح ان کو عنوان قائم کیا جاتا ہے کتاب الرقاق۔ رقاق کے معنی آتے ہیں دل کو نرم کرنے والی باتیں۔ اگر ہم غور کریں کہ آخرت کی تیاری زیادہ سے زیادہ کرنے میں اور دنیا کو اپنا مقصد بنانے کے بجائے دنیا کو بقدر ضرورت اختیار کرنے میں ان دو چیزوں کا بڑا دخل ہے۔ جتنا دنیا کا لالچ ہوگا، دنیا کی حرص ہوگی، دنیا کی طمع ہوگی، اتنا ہی آخرت کی ہماری تیاری متاثر ہوگی۔ اسی لیے دنیا کی رغبت بقدر ضرورت ہو، حدود شریعت میں ہو، تو پھر آخرت کی تیاری بہت آسان ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کا نرم ہونا، دل جتنا نرم ہوگا اتنا ہی آخرت کی تیاری کا خیال دل میں پیدا ہوگا۔ دل جتنا نرم ہوگا اتنے ہی اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ دل جتنا نرم ہوگا اتنے ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اور دل کی سختی یہ تمام معاصی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جب دل میں سختی پیدا ہوتی ہے تو انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت متاثر ہوتی ہے،
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل سخت ہوتا ہے۔ اس لیے ان احادیث مبارکہ کو جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے ہماری ذہن سازی کرتی ہیں، ان کو کتاب الزہد اور کتاب الرقاق کے عنوان کے تحت ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر بھی یہ عنوان قائم کیا ہے، کتاب الرقاق، اور ان تمام احادیث کو جو اس سلسلے کی ہیں انہوں نے اپنے معیار اور مستویٰ کے مطابق ذکر کیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے امام بخاری نے، وہ یہی حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں خاص طور پر دو نعمتوں کا اس حدیث پاک میں تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے سلسلے میں اکثریت انسانوں کی دھوکے میں ہے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الصحہ، انسان کی صحت، انسان کی تندرستی، بیماریوں سے خالی ہونا، صحت مند ہونا۔ اور دوسری اللہ کی نعمت فراغ، خالی وقت۔ یہ جو فرصت ہے، یہ خالی وقت جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ ان دونوں نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں کیسے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کی ہر نعمت کے 3 تقاضے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو 3 ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے ہم اس نعمت کی قدر کو پہچانیں، اس نعمت کی اہمیت کو پہچانیں، بالفاظ دیگر ہم اس نعمت کو نعمت سمجھیں۔ اور پھر دوسری ذمہ داری کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور تیسری ذمہ داری اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب تمام نعمتوں میں یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت دھوکے میں رہتی ہے، اور جب دھوکے میں ہیں تو پھر وہ ان نعمتوں کی صحیح قدردانی نہیں کر پاتی۔ ایک تو ہے انسان کے جسم کی صحت۔ جب انسان صحیح ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس کے اعضاء میں طاقت ہوتی ہے، اس کے قوہ میں جان ہوتی ہے، ہر قسم کا مشقت کا کام اور محنت کا کام وہ آسانی سے کر لیتا ہے، تو وہ اپنے ان ایام کی صحت کے ان دنوں کی صحیح قدر نہیں کرتا۔ ان ایام کو وہ ضائع کر دیتا ہے لاپرواہی میں، غفلت میں، اور یہ اس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے فرصت، خالی اوقات۔ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی میں جو ہمارے اوقات فارغ ہیں، خالی ہیں، جن میں کوئی ضروری دنیا کا کام اور مشغولیت نہیں ہے،
یہ جو خالی وقت ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ تندرستی کے ایام کو اور ان خالی اوقات کو غفلت میں اور لاپرواہی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، ہم دین کے بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں، ہم بہت سی نیکیاں کر سکتے ہیں، ہم بہت سے اعمال صالحہ کر سکتے ہیں، ہم پانچوں وقت کے لیے با جماعت مسجد میں ہر نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم اشراق اور چاش کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے قوہ میں جان ہے، ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور ابھی ہماری کمر بھی فولڈ ہوتی ہے، ہمارے گھٹنے بھی صحیح سالم ہیں، ہم زمین پہ جو سجدے کی اصل شکل ہے ہم سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کل جب یہ صحت چھنے گی اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کمزوریاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، عوارض آئیں گے، تو ہم ان کاموں سے محروم ہو جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صحت کی قدر کریں۔ ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آج وہ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے عذر کی وجہ سے وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے روتا ہوا دیکھا ہے کہ جب ہمارے اندر صلاحیت تھی سجدہ کرنے کی، ہم نے اس سجدے کی قدر نہیں کی۔ ہم کتنے زیادہ سے زیادہ سجدے کر سکتے تھے، کتنا ہم نمازوں کا اہتمام کر سکتے تھے، کتنی زیادہ سے زیادہ ہم نفل نمازیں پڑھ سکتے تھے۔ آج ہم جو ہے چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، عذر ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو صحت کے ایام ہیں ان کی قدر کر لو۔ اگر تم نے ان کی قدر نہیں کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، نیک کاموں میں، آخرت کی تیاری میں اور میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں ان کو صرف نہیں کیا، تو کل وہ دن آئے گا کہ جب تم کو ندامت ہوگی، تم پھر چاہتے ہوئے بھی وہ نیکیاں نہیں کر سکتے، پھر تم چاہتے ہوئے بھی دین کے وہ کام نہیں کر سکتے، تمہاری عمر ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ یہ وقت گزر جائے گا اور ہم سوچتے رہ جائیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس خالی اوقات ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، نوافل میں، ذکر میں، تسبیحات میں، نیک کاموں میں ہم خرچ کریں۔ عین ممکن ہے کہ بعد میں ہم ایسے مشغول ہو جائیں اور اس طرح کاموں کا ہجوم ہمارے اوپر آ جائے کہ پھر ہم چاہتے ہوئے بھی ان کاموں کو نہ کر سکیں۔ شیطان جس کا مقصد ہی انسان کو اللہ کی رضا سے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے دور کرنا اور جہنم کا مستحق بنانا ہے، وہ انسانوں پہ جب محنت کرتا ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی مصلحت کے ساتھ، بڑی عقل اور دوربینی کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جو صاحب ایمان ہیں ان کو شیطان یہ نہیں کہتا کہ ایمان بری چیز ہے، ایمان چھوڑ دو، پتہ ہے کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ نماز میں کیا رکھا ہے، نماز پڑھنے مت جاؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ بہت اچھی چیز ہے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ،
جو صاحب ایمان ہیں شیطان ان کو اس طرح نہیں بہکاتا ہے، ان کو بہکانے کا انداز دوسرا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اگر دل میں اللہ کی توفیق سے کسی نیک کام کا خیال آیا یا کسی گناہ کو چھوڑنے کا خیال آیا تو شیطان کیا کہتا ہے کہ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، آج ہی اس نیک کام کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، کل کر لینا، پرسوں کر لینا۔ اب تہجد پڑھنے کا خیال آیا کہ اللہ نے تو ہمیں اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مبارک اعمال دیے ہیں ان میں ایک مبارک ترین عمل تہجد کی نماز ہے، لہذا میں تہجد پڑھوں گا۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی سے تہجد کو شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ دنوں کے بعد تہجد گزار بن جانا، اللہ کے ولی بن جانا۔ اب کسی دن خیال آیا کہ آج صبح مجھے تہجد پڑھنی ہے، تو شیطان کہے گا کہ آج تو سوتے سوتے دیر ہو گئی ہے، لہذا آج تہجد کا الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کل جو ہے پہلے سے اپنی نیند پوری کریں گے تو آسانی سے کل تہجد پڑھ لینا۔ اب کل آئے گی تو یاد دلائے گا کہ کل تو تمہیں ایک جگہ فلاں آفس میں کام سے جانا ہے، لہذا تہجد ہی میں اگر اٹھ جاؤ گے تمہاری نیند پوری نہیں ہوگی، اور تہجد نفل ہی تو ہے، کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، لہذا اگر ایک آدھ دن اور تم نے مؤخر کر دیا تہجد کی نماز کو تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو اس طرح وہ ایمان والوں کو بڑی حکمت کے ساتھ ان کے نیک کاموں کو ٹلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن بھی زندگی میں آ ہی نہیں پاتا کہ جس دن بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا، نوافل و تسبیحات و تلاوت کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت آتا ہے کہ انسان صاحب فراش ہوتا ہے اور موت اس کو بالکل اپنے سامنے نظر آتی ہے، اور اب اس کو حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کے کیسے کیسے اللہ نے مجھے مواقع دیے، لیکن وہ سارے موقع میں نے ضائع کر دیے۔ اب اسی طرح اب کسی گناہ کو چھوڑنے کا دل میں ارادہ پیدا ہوا، کیونکہ صاحب ایمان ہے اور آخرت پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور محشر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر اس حساب کا جب رزلٹ آئے گا، نتیجہ آئے گا، تو اس کی بنیاد پر ہمیں جنت یا جہنم میں جانا ہے، تو گناہوں کو چھوڑنے کا خیال تو آئے گا۔ تو اب شیطان یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ گناہ کر لو تاکہ حسرت دل سے نکل جائے، بعد میں توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، یا آج آخری مرتبہ یہ گناہ کر لو، آئندہ اس کے بعد گناہ مت کرنا۔ یہ نہیں کہتا گناہ اچھی چیزیں کرو، پتہ ہے کہ صاحب ایمان ہے، یہ میری بات نہیں مانے گا، تو اس کو اس طرح حکمت کے ساتھ بہکاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ گناہوں کو چھوڑنے کا بہت غلط طریقہ ہے کہ ہم یہ سوچ کے گناہ کر لیں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ زندگی میں یہ گناہ کر لو تاکہ دل میں سے حسرت نکل جائے، اور اس کے بعد توبہ بھی کر لیں گے اور آئندہ ہم گناہ بھی نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے اگر آپ گناہ یہ سوچ کے کریں گے تو گناہ کو چھوڑنے کی صلاحیت آپ کی اور کم ہو جائے گی، کیونکہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ آپ یہ اگر سوچیں گے کہ یہ ایک گناہ کر کے پھر میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا تو یہ آپ کی جو ہے غلط فہمی ہے۔ اس ایک گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے کی جو پاور ہے
آپ کی ذات میں جو مادہ معصیت ہے وہ اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ گناہ کی مثال تو کھجلی کی طرح ہے۔ جس طرح کھجلی کی بیماری ہوتی ہے تو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کھجلی ہوئی وہ یہ سمجھتا ہے بس اس مرتبہ کھجا لوں، اس کے بعد نہیں کھجاؤں گا، لیکن جب وہ اس کو کھجاتا ہے تو اور کھجلی بڑھتی ہے۔ اب وہ یہ سوچے کہ بس اس مرتبہ کھجا لیتا ہوں، آئندہ نہیں کھجاؤں گا، لیکن جب دوسری مرتبہ کھجائے گا تو کھجانے کی خواہش اور زیادہ بڑھے گی۔ لہٰذا اگر گناہوں کو چھوڑنا ہے تو آج ہی کے دن سے ہمیں یہ نیت کرنی ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے۔ شیطان بہکاتا ہے کہ ابھی تو تم جوان ہو، جوانی کے جو مزے ہیں وہ مزے لوٹ لو، اور جوانی کی جو لذتیں ہیں وہ لذتیں حاصل کر لو۔ چند دن ہے جوانی کے عیش و عشرت میں اور خواہشات کی تکمیل میں گزار لو، اس کے بعد جب یہ جوانی چلی آ جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو پھر گناہ چھوڑ دینا۔ اولاً تو اگلا دن کس نے دیکھا ہے؟ کل ہم زندہ ہوں گے اس دنیا میں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو گناہوں کو چھوڑنے کا مزہ ہے وہ جوانی میں ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے۔ جس نے پوری زندگی بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھایا ہے، اب بڑھاپے میں جب وہ کمزور ہو گیا، صاحب فراش ہو گیا، کسی پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اصل گناہوں کو چھوڑنے کی جو عمر ہے وہ یہی جوانی ہے۔ بڑھاپے میں تو خود بخود توبہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جن لوگوں کو عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں وہ نوجوان بھی ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ لہذا جوانی کے ان ایام کو یہ اصل عبادت کے ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ایام کی عبادت اور اطاعت زیادہ پسند ہے کہ دیکھو یہ وہ عمر ہے جس میں مادہ معصیت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، خواہشات کا ایک سمندر ہے، دنیا کی لالچ کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود یہ اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے، اپنی جوانی کی ساری لذتوں کو قربان کر کے یہ میری عبادت کر رہا ہے، یہ میری اطاعت کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کی عبادت کی جو ہے قدر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کس غلط فہمی میں ہو اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کل کا انتظار کر رہے ہو جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی، جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل تمہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو فرمایا هل ينتظرون الا فقرا منسیا، کیا انہیں انتظار ہے اس فقر و فاقے کا جو آخرت کی ساری تیاری ہی بھلا دے گا؟ آج اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں خوشحالی دی ہے، آج تم صدقات کا اہتمام کرو، خیرات کا اہتمام کرو، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اللہ کے وہ بندے جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرو۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نہیں میں کل دے دوں گا، اللہ کے راستے میں کل خرچ کروں گا، پرسوں خرچ کروں گا، جو شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ نیک کاموں کے اندر ٹال مٹول کرو، تو کیا
हल यंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया, ऐन मुमकिन है कि ये जो तुम्हारे हाथ में आज पैसा है कल बाकी न रहे। और फ़क्र जब इंसान को आता है, अल्लाह ताला हम सब की फ़क्र से हिफाजत फरमाए। फ़क्र व फ़ाक़ा अगर अल्लाह की तौफीक न हो तो ये बहुत बड़ी बला है। इंसान न दीन का रहता है न दुनिया का रहता है। इसीलिए आता है हदीस में, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, कि अल्लाह की अगर नुसरत ना हो, अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो, तो फ़क्र व फ़ाक़ा और माल की तंगी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। आज दुनिया में देखिए कितने बड़े बड़े गुनाह किए जा रहे हैं फ़क्र व फ़ाक़े की वजह से। उन गुनाहों में मुब्तला होकर इंसान अपनी 2 वक्त के पेट पालने का इंतज़ाम करता है। तो आज अल्लाह ने खुशहाली दी, इसको गनीमत जानो। किस फ़क्र का तुम्हें इंतज़ार है? और फरमाया औ गिनन मुतगिया, या तुम्हें उस मालदारी का इंतज़ार है जो तुमको सरकश बना देगी। बहुत से लोग इस वजह से नेक कामों को टाल मटोल करते हैं कि अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत करके, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करके, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के ज़राए इख्तियार करके हम खूब मालदार हो जाए। फिर जब हम बिल्कुल ज़हनी सुकून हमें मिल जाएगा, फिर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे, नेक कामों को करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे। तो फरमाया कि ये भी तुम्हारी खाम ख्याली है। हो सकता है अगर तुम्हारी दौलत में इजाफा हो गया तो आज तो तुम्हें ख्याल आ भी रहा है नेक कामों के करने का, कल ये दौलत का नशा तुम्हें इन ख्यालात से भी महरूम कर दे और दौलत की चकाचौंध में और दुनिया की इस फरावानी में तुम ऐसे मदहोश हो जाओ और ऐसे बदमस्त हो जाओ कि अल्लाह को भी भूल जाओ, अल्लाह के रसूल को भी भूल जाओ, आखिरत की ज़िंदगी को भी भूल जाओ। और आज जो ख्यालात तुम्हारे दिल में नेकी के आ रहे हैं, कल ये ख्यालात भी आना बंद हो जाए। लिहाजा आखिरत की तैयारी को, चाहे वो आमाल सालिहा करने के ज़रिए हो और चाहे वो गुनाहों को छोड़ने के ज़रिए हो, इसको कभी टालो मत। इसको टालना ये इंसान का बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ी उसकी गलतफहमी है। इसी तरह फरमाया औ मरदम मुफसिदा, अभी तुम तंदुरुस्त हो, चलते फिरते हो, अगर तुम लंबी नफलें पढ़ना चाहो, आधा आधा घंटा तुम खड़े होकर नफलें पढ़ सकते हो, और अगर तुम कुरान की तिलावत बैठ कर करना चाहो तो घंटा भर तुम आराम से बैठ के तिलावत कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग भी काम कर रहा है, तुम्हारी ज़बान भी काम कर रही है, तुम्हारी बीनाई भी काम कर रही है, तुम्हारी समाअत भी काम कर रही है, हर एतबार से सेहतमंद हो। आज अगर तुम इस हालत में आखिरत की तैयारी नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अपने नामाए आमाल में जमा करने की कोशिश नहीं करोगे, तो कल जब बीमारियों का तुम्हारे ऊपर हमला होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, बड़े से बड़े हट्टे कट्टे लोग, चंद लम्हों में अटैक आता है और वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं। इशारों से भी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहते। तो क्या तुम्हें ऐसी बीमारी का इंतजार है जो कुछ तुम्हारा सारा निजाम बिगाड़ के रख देगी? और फिर फरमाया औ हरमन मुफन्निदा, या तुम्हें बुढ़ापे का इंतजार है? आज तुम जवान हो, जितनी दीन के काम और आमाल सालिहा कर सकते हो, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो महसूस के रह जाओगे कि हमने सारी जिंदगी, जब हमारे अंदर ताकत थी, कुव्वत थी, सलाहियत थी अल्लाह की इबादत करने की और नेक आमाल को करने की और दीन की खिदमत अंजाम देने की, वो तो सब हमने ज़ाय कर दी। अब अगर जी चाहता है तो अब हमारे अंदर सलाहियत नहीं रही। ओ फरमाया औ मौतन मुजहिज़ा, या तुम्हें मौत का इंतज़ार है, जिस दिन सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, आखिरत की तैयारी का मौका ख़त्म हो जाएगा। फरमाया कि या तुम्हें दज्जाल का इंतज़ार है,
اور پھر فرمایا فشر غائب ينتظر، وہ تمام غائب چیزیں جو موجود نہیں ہیں اور جن کا انتظار کیا جاتا ہے، ان میں سب سے بدترین جو چیز ہے وہ دجال ہے۔ جب دجال آئے گا تو ایسا افراتفری کا ماحول ہوگا کہ پھر تم چاہتے ہوئے بھی تمہیں یہ مواقع آخرت کی تیاری کے نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا او الساعہ، یا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ فالساعۃ ادہا و امر، قیامت بڑی ہولناک اور بڑی خطرناک چیز ہے۔ قیامت جب آ جائے گی تو اب سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا، جس کو حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں نقل فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مضمون بھی وہی ہے تقریباً جو ابھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن ان احادیث کے الفاظ میں جو برکت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو دلوں کو نرم کرنے والی ہیں اور آخرت کی تیاری کے جذبے کو بڑھانے والی ہیں، ہمیں ان احادیث کو کثرت سے سننا چاہیے۔ جب ہم بار بار ان احادیث کو سنیں گے اور ان مضامین کا مذاکرہ کریں گے تو اذا تکرر فی السمع تقرر فی القلب، بات جب بار بار کان میں پڑتی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ دل میں اتر جاتی ہے، اور بات اگر دل میں اتر گئی تو سمجھ لیے کہ بیڑا پار ہو گیا۔ تو اس سلسلے کی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ 5 ایسے حالات ہیں ہماری زندگی کے کہ جب یہ حالات ہمیں نصیب ہو تو یہ ہمارے لیے فرصہ ہے، گولڈن چانس ہے، فرصہ ذهبیہ ہے۔ ان مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر جب یہ مواقع چلے جائیں گے اور یہ گولڈن چانس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ آخرت کی تیاری میں، قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ، اسے غنیمت جانو، آخرت کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کر لو بیمار پڑنے سے پہلے۔ اور کون کب کیسا بیمار پڑ جائے کہ وہ کسی عبادت کے قابل نہ رہے، کسی کو پتہ نہیں۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی خوشحالی کو غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس وسعت ہے، مال ہے، خوشحالی ہے، اس کو غنیمت جانو فقر سے پہلے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کل تمہاری مالی حالت کیا ہو۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں صبح شام کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، چند دنوں کے اندر وہ سڑکوں پہ آ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنوں کو بدلتے ہوئے اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ لہذا آج اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو اس مالی وسعت کے ذریعے ہم جتنی مالی عبادات کر سکتے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کر لو۔ کل اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں رہا تو ہم چاہتے ہوئے بھی ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اگر جو وقت تمہارے پاس فارغ ہے، مشغول ہونے سے پہلے اس فارغ اوقات کی قدر کر لو۔ یہ جو ہم موبائلوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، 1-1 گھنٹہ گپ شپ میں ہم زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس دھوکے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جہاں دنیا نے ترقی کی ہے، ہمارے اوقات
کتنے زیادہ سے زیادہ فارغ ہو گئے۔ اب سے 50-60 سال پہلے کی زندگی دیکھیے، ایک چائے بنانے کے لیے ہمیں چولہا جلانا پڑتا تھا، اب اس میں لکڑیاں لگا رہے ہیں، برادہ ڈال رہے ہیں اور پھر آگ لگا رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، تب جا کے وہ چولہا آدھے گھنٹے میں جلتا تھا تو ایک کپ چائے بنتی تھی۔ آج چولہے کا کان مروڑیے اور چولہا جل گیا، 2 منٹ کے اندر چائے تیار ہے۔ اب بتائیے یہ آدھا گھنٹہ جو ہمارا بچا، ہم نے اس میں کیا کیا؟ اور کھانا پکانے سے لے کے، کھانا پکاتے تھے تو آٹا جو ہے چکی میں پیسا جاتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا، کتنے مرحلے اور کتنی مشکلات سے کھانا پکتا تھا۔ آج ایسی سہولیات ہیں ہمارے کچن کے اندر کہ ہم چند منٹ کے اندر جو ہے ڈش تیار کر لیتے ہیں۔ اب جو ہمارا کھانا بچا، اب جو ہمارا یہ وقت بچا، ہم نے اس وقت کا کیا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرانی عورتوں کے مقابلے میں ہماری عبادت جو ہے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ گھر کے کاموں میں ان کا جتنا وقت لگتا تھا، صفائی وغیرہ کے اندر، ہر چیز کے اندر، کھانا پکانے سے لے کے گھر کے تمام کاموں کے اندر، جبکہ یہ تمام سہولیات نہیں تھی، یہ مصنوعات نہیں تھی، تو ہمیں ان سے کئی گنا زیادہ تلاوت اور عبادت اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ وقت بچا ہے یہ فضولیات میں ضائع ہوتا ہے، لا یعنی کاموں میں ضائع ہوتا ہے، اس طرح ضائع ہوتا ہے، نہ دین کا ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور 50 سال پہلے کی جو ہماری خواتین ہوتی تھی، ان کی عبادت کا جو مستویٰ تھا، آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ان کی جو یومیہ کی عبادت ہوتی تھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ یہ دنیا جو ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا ہم یہاں بیج بوئیں گے اور جیسی ہم یہاں محنت کریں گے، ایسا ہی ہمیں پھل آخرت میں ملے گا۔ اور فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس زندگی کی قدر کر لو۔ کل جب آنکھ بند ہو جائے گی تب حقیقت میں ہماری آنکھ کھلے گی کہ کتنی اللہ نے ہمیں پیاری زندگی دی تھی، اور اپنے کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، جنت کا مستحق اپنے کو بنانے کے لیے کتنے اللہ نے ہمیں موقع دیے تھے، اور سارے موقع ہم نے ضائع کر دیے۔ اس دن ہمیں ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، لیکن یومئذ یندم الانسان ولا ينفعه الندم، اس دن کی جو شرمندگی ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ وقت جو ہے وہ نکل گیا۔ لہذا ان احادیث مبارکہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کی قدر کریں۔ یہ دنیا، یہ جو زندگی ہے اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے کہتے ہیں موت کی تمنا مت کرو۔ موت کی تمنا کرنا بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کی تمنا کرنا اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے، اور یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، جتنی ہمیں ہوگی ہمارے پاس آخرت کی تیاری کے لیے موقع ہوگا۔ ہم آخرت کی تیاری کے مواقع ختم کر رہے ہیں اگر ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو جس حال میں ہے، آخرت کی تیاری کے لیے کل کا انتظار نہ کرے، اور جب کسی نیک عمل کا ارادہ ہو اور پھر اس ارادے کے اندر کمزوری آنے لگے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اتنی جلدی کیا ہے، فرض یا واجب تو نہیں ہے، سمجھ جائیے شیطان ہے جو آپ کے اوپر محنت کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے۔ آپ فوراً لاحول پڑھیں اور اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کا حال ہے، آج ہی ہمیں اپنے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے، یہ سوچ کر کہ
یہ تو جوانی کے ایام ہیں، تھوڑے سے مزے لے لو، پھر بڑھاپے میں تو اللہ اللہ کرنا ہی ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کا بہکاوا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم کرنے کے لیے ہے. لہذا اپنی خواہشات کا غلام بن کر زندگی گزارنا یہ زندگی نہیں ہے، عذاب ہے. ہمیں ایسی زندگی سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جس زندگی کے اندر خواہشات کا اتباع ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کا اتباع نہ ہو. یہ چند باتیں تھیں جو ان احادیث مبارکہ کے سلسلے میں ذہن میں تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.